السلام علیکم ناظرین، حج کے مسائل اور آداب سیکھ کر ہی حج کرنا چاہیے، کیونکہ قدم قدم پر مسائل کی ضرورت پڑتی ہے اور بس اوقات کم علمی یا لا علمی کے بسبب حج فاسد ہو جاتا ہے اور حاجی کو خبر تک بھی نہیں ہو پاتی۔ گیا حج کر کے لوٹ آیا تو اب حسرت ہے یہ طاری کہ پہلے سے نہ کی افسوس حج کرنے کی تیاری۔ ناظرین، انشاءاللہ آئندہ آنے والے ٹائم میں ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں روزانہ حج کے متعلق پیش کرتی رہوں گی۔ حج و عمرہ کے مشکل مسائل میں آسان طریقہ حج و عمرہ انشاءاللہ۔ عام طور پر بھی اور خصوصاً سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں کہ اچھے اخلاق آدمی کے لیے بہترین زیور ہیں جو انسان کو دوسروں کی نظر میں اور محبوب اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی مختصر سا عمل بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ خوش اخلاقی یہ نہیں کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ خوش خلقی یہ ہے کہ دوسرے کی اذیت کو برداشت کریں۔ دیکھنے میں تو سبھی اچھے ہی لگتے ہیں، مگر سفر میں آدمی کا اصل مزاج اور حال ظاہر ہو جاتا ہے اور اکثر کشادگی ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں حج کے ساتھ ولا جدال کا خاص طور سے بیان کیا ہے، لہٰذا لڑائی جھگڑوں سے بال کیلا اجتناب کریں، سخت کلامی و بد معاملگی سے بہت دور رہیں۔ ارشاد باری ہے، فمن فرج فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ سو جس نے ان مہینوں میں حج کو اپنے ذمہ لازم کر لیا، یعنی حج کا احرام باندھ لیا، تو پھر نہ کوئی فحش بات جائز ہے، نہ فسوق ہے اور نہ کسی قسم کا جھگڑا زیبا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کام میں لگا رہے۔ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، جنہوں نے زخم کھا کر بھی دشمنوں کو دعائیں دی ہیں۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کے دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ حج شروع ہوتے وقت یعنی احرام میں داخل ہوتے وقت بدن سے سلے ہوئے کپڑے اتار دیتے ہیں مرد حضرات، نہ کہ عورتیں۔ اس میں اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ تمام گناہوں سے انخلا ہو جائے، اور حج سے فراغت کے وقت یا فراغت سے کچھ پہلے سر کے بال اتار دیے جاتے ہیں کہ اب حقیقت میں گویا تمام گناہوں کا صفایا ہو گیا اور حاجی گویا گناہوں سے پاک ہو گیا۔ واقعی اللہ کی رحمت ایسی ہی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ آج موقع ہے بندہ اپنے تمام گناہوں کو رو دھو کر معاف کرا لے۔ وہ کسی کو محروم نہیں کرتا بلکہ امید سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ قرآن میں ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بلا شبہ اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ سفر حج ہو یا اور کوئی سفر، شروع کرنے سے پہلے حسب استطاعت صدقہ خیرات کرنا چاہیے تاکہ راستے کی صعوبتوں سے حفاظت رہے۔ حدیث میں ہے کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو، کیونکہ بلا اس کو فلانگ کر نہیں آ سکتی۔ دوسری حدیث میں ہے، صدقہ یقیناً رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت کو دور کر دیتا ہے۔ نظر کی حفاظت ہر حال میں ضروری ہے۔ قرآن کریم میں مومن بندوں اور بندیوں کو حکم ہے، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں۔ بہت سی خواتین ایام حج میں پردہ نہیں کرتی، بلکہ بہت سی پردہ نشین بھی وہاں جا کر بے نقاب ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم سب عرفاتی بھائی بہن ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دل کی بھی حفاظت کریں کہ برے خیالات کا تصور نہ جمائے۔ اگر گناہ کا وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ جہاز کے اندر بھی آگے پیچھے
کے حصے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے اور نماز میں قیام فرض ہے۔ بلا وجہ بیٹھ کر یا اشارے سے نماز نہ پڑھیں۔ اسی طرح جہاز کی ٹنکی کا پانی پاک ہوتا ہے، بلا وجہ تیمم کر کے نماز نہ پڑھیں اور تلاوت کلام اللہ شریف کا بھی خوب اہتمام کریں۔ نیز جہاز میں بیٹھ کر جتنا ممکن ہو قرآن پڑھ لیا کریں، خواہ مخواہ وقت ضائع نہ کریں۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار نہیں آتے۔ حرم مکہ اور حرم مدینہ دونوں میں کم از کم ایک قرآن پاک پورا پڑھ لیں۔ تلاوت کلام اللہ پر اللہ کی طرف سے رحم اور کرم کا وعدہ ہے۔ وقت سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے اور تلبیہ خوب کثرت سے پڑھیں۔ عمرہ کرنے والا طواف شروع کرتے وقت تلبیہ پڑھنا بند کر دے اور حاجی 10ویں تاریخ میں جمرہ عقبہ کی رمی کے وقت تلبیہ بند کر دے۔ نماز تہجد کا بھی اہتمام کریں کہ وہ دعا کی قبولیت کا